بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طاہر، زاویہ اسکول سسٹم، گلگشت کالونی، ملتان سے الحمدللہ ہشتم کلاس کی اسلامیات کا سلیبس ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اب ہم نے آج سے مطالعہ قرآن حصہ پنجم شروع کرنا ہے، مطالعہ قرآن حکیم۔ مطالعہ قرآن حکیم حصہ پنجم کے اندر سب سے پہلے سورہ انعام ہے۔ سورہ انعام کے دو حصے ہیں، اس کے اندر دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے کے اندر 1 سے لے کر 73 آیات تک مشتمل پہلا حصہ ہے اور اس کے بعد اگلا حصہ ہے۔ تو سورہ انعام کے پہلے حصے کے اندر شروع میں ہم اس کا شان نزول اور تعارف پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر اگلے آیات کے حوالے سے بات ہوگی۔ سورہ انعام یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس دور میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام اپنے ابتدائی دور میں تھی۔ اس لیے اس میں اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت، آخرت کو مختلف دلائل کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے اور ان عقائد پر جو اعتراضات کفار کی طرف سے اٹھائے جاتے تھے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ اس دور میں مسلمانوں پر کفار کی طرف سے مختلف طریقوں سے ظلم ڈھائے جا رہے تھے، اس لیے ان کو تسلی بھی دی گئی ہے۔ کفار مکہ اپنے مشرکانہ عقائد کے نتیجے میں جن بیہودہ رسموں اور بے بنیاد خیالات میں مبتلا تھے ان کی تردید فرمائی گئی ہے۔ عربی زبان میں انعام چوپایوں کو کہتے ہیں۔ انعام اس کا معنی ہوتا ہے چوپائے۔ عرب کے جو ہے یہ مشرکین مویشیوں کے بارے میں بہت سے غلط عقیدے رکھتے تھے۔ مثلا ان کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کا کھانا حرام سمجھتے تھے۔ اسی طرح کے بہت سے غلط عقائد رکھتے تھے۔ تو اس صورت میں ان بے بنیاد عقیدوں کی تردید کی گئی ہے۔ 136 آیت سے لے کر 146 آیت میں انہی بے بنیاد عقائد کی تردید کی گئی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ انعام رکھا گیا ہے۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چند آیتوں کو چھوڑ کر یہ پوری سورت ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی تھی، لیکن علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ان پر تنقید فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ بہرحال اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بہت سی قدرتوں کا بیان ہے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر یہ فرمایا ثم قضا اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ ایک وقت مقرر ہے، ایک مدت مقرر فرما دی ہے اور مقررہ مدت اس پر پھر تم شک کرتے ہو۔ تو اس کے اندر فرمایا کہ ہر انسان کی انفرادی زندگی کب تک وہ جیے گا، کب مرے گا، شروع میں تو اس کا علم کسی کو نہیں ہوتا، مگر جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو ہر ایک کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی تھی۔ لیکن مرنے کے بعد جو دوسری زندگی آنے والی ہے وہ کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اسی طریقے سے کفار سے کہا گیا تھا کہ اگر انہوں نے ہٹ دھرمی کا رویہ جاری رکھا تو دنیا میں بھی ان کا انجام برا ہوگا اور آخرت میں بھی ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو کفار ان باتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس آیت میں ان کو تنبیہ کی گئی ہے، اس آیت میں ان کو تنبیہ کی گئی ہے فقد کذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون۔ اس آیت میں ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ان قریب وہ حقیقت بن کر ان کے سامنے آ جائے گی، یہ جس کو جھٹلاتے ہیں، جس کا انکار کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ دنیا چونکہ انسان کے امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے انسان سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنی عقل سے کام لے۔ انسان سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنی عقل سے کام لے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائے،
اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی غیبی حقیقت آنکھوں سے دکھا دی جاتی ہے تو اس کے بعد ایمان لانا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص موت کے فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لائے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو کفار کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر کوئی فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتا ہے تو وہ اس طرح آئے کہ ہم اسے دیکھ سکیں۔ اسی رکوع کے آخر میں یہی کفار کا اعتراض ہے نا کہ کوئی فرشتہ جو آتا ہے وہ ہمارے سامنے آئے، ہم اسے دیکھ سکیں۔ قرآن کریم نے اس کا پہلا جواب تو یہ دیا ہے کہ اگر فرشتے کو انہوں نے آنکھ سے دیکھ لیا تو پھر اصول کے مطابق ان کا ایمان جو ہے وہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، پھر انہیں اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ یہ ایمان لا سکیں۔ دوسرا جواب فرمایا یعنی اگر کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے یا پیغمبر کی تصدیق کے لیے لوگوں کے سامنے بھیجتے تب بھی اس کو انسانی شکل ہی بنا کر بھیجنا تھا۔ تو کیونکہ کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی فرشتے کو دیکھ سکے، تو اس صورت میں بھی پھر یہ کافر لوگ وہی اعتراض دہراتے، وہی کہتے کہ یہ تو ہم جیسا آدمی ہے، اس کو ہم پیغمبر کیسے مان لیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کو بھی نقل کیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب بھی دیے ہیں کہ فرشتے کو اگر ہم جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجتے پھر بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی اعتراض کرنا تھا۔ بہرحال پہلے رکوع کو ہم نے آج ڈسکس کیا ہے اور اس کو جو ہے اس کا شان نزول اور اس سورہ انعام کا تعارف پڑا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سبق کے اندر پھر ہم اس کے قرآنی آیات اس کا دوسرا اور تیسرا رکوع ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔